السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئر پرسن، آپ سے ڈائریکٹ لائیو بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. یہ جو آج کل پھر سے ایک ڈرامہ کوئین ہے ہماری ملک میں، حامد میر، انہوں نے چلایا ایک ڈرامہ نیا ISI کے خلاف. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ کوئین ہے جو ہے مریم نواز. جو نمبر 1 ڈرامہ کوئین ہے پاکستان کی وہ ہے مریم نواز، اور جو نمبر 2 ڈرامہ کوئین ہے وہ ہے حامد میر. یہ تماشے کرتے ہیں اور ڈرامے کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف قوم کو گمراہ کرنا ہے پاکستان کے ان سپہ سالاروں کے خلاف کہ جو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور جن کا دن رات صرف یہی سوچنے میں گزر جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس ملک کو محفوظ رکھیں ہمارے دشمنوں سے، اور جن سے ہمارے دشمنوں کے دل جو ہیں دن کی ہیبت سے اور دہشت سے کانپتے ہیں، اور جنہوں نے گریٹر اسرائیل اور ہندتوا کا پلان پوری طرح سے ناکام کر دیا. آپ نے دیکھا ابھی یہ جو انڈر واٹر سب میرین سے ڈرونز نکل رہے ہیں، اوپر سے ڈرونز نکل رہے ہیں. یہ جو موساد کو اسرائیل نے، موساد کے سب سے پہلے جب یہ ڈیفیٹ ہوئی ہے تو سب سے پہلے اسرائیل نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے موساد کے ہیڈ کو فائر کیا ہے کیونکہ انٹیلیجنس فیلئر تھی. وہ سب میرین سے ڈرونز نکل رہے ہیں، اوپر سے ڈرونز آ رہے ہیں، اور ایسے کام ہو رہے ہیں کہ اسرائیل سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہو کیا رہا ہے. اور جیسے انہیں پتہ چلا کہ اب پاکستان کے جہاز ترکی کے جہازوں کے ساتھ جارڈن کی ایئر بیس پہ اترنے لگے ہیں تو انہوں نے سیز فائر کا اعلان کروا دیا. تو بات تو ہے نا، اب وہ کس کو اٹیک کریں گے، رسپونڈ کیسے کریں گے؟ ان کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی، ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ بنکرز میں جا کے چھپ گئے اور ان کا بینڈ بج گیا. تل اویو کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. اور کس نے کیا ہے، کس نے کروایا ہے، کیسے ہوا ہے؟ اور جنہوں نے کروایا ہے اب ان کے خلاف محاذ تو کھڑا ہوگا نا، ان کو ٹارگٹ تو کیا جائے گا، رسپونڈ تو کرے گا نا دشمن ہمارا. اور وہ کیسے رسپونڈ کرے گا؟ وہ اس طرح کے ڈرامے کر کے کرے گا کہ اپنے 3 بندوں کو جا کے بھیج دیا جرنلسٹ کے گھر میں، اور ان کو کہا کہ ان کو کہنا کہ تم ISI سے آئے ہو، اور بھینڈی لگانا تاکہ یہ شور مچا دیں. اور حامد میر جیسا نالائق بگٹ، جس کو بگٹ میں کہوں گی، وہ شور مچا دے، کھپ مچا دے کہ یہ تو ISI کراتی ہے، یہ تو پاکستان آرمی کراتی ہے، اور یہ تو ہے ہی ایسے، یہ تو ہے ہی ویسے. اور یہ کیا بکواس ہو رہی ہے جنرل رانی کی؟ اور اچھا جی گھر میں گولی چل گئی، آپ کی بیوی نے گولی چلا دی تو فلانا ہو گیا. ہمیں کیا پرواہ بھی؟ جنرلز کے گھر ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، گولیاں بھی چل جاتی ہیں. ان کے گھروں میں جو ہو رہا ہے، ہمیں حامد میر، تم اگر جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہو تو ہمیں تو نہیں، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ جنرل کے گھر میں اس کی بیوی اس کو کیا چھتر مار رہی ہے یا اس کی گولی چلا رہی ہے، پھینٹی لگا رہی ہے اسے. ہمیں اس سے کیا؟ وہ جنرل اپنا کام کر رہا ہے، نیشنل سیکیورٹی کے کام کر رہا ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. ہمیں تو اس سے تعلق ہے نا. ISI کے اگر ہمارے آفیسرز اپنا دن رات محنت کر کے انہوں نے ابھی اسرائیل کو شکست فاش دی ہے، مودی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، وہاں پہ خالستان بننے جا رہا ہے. کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ آپ کے پھپھا کر رہے ہیں، حامد میر صاحب، آپ کے پھپھا جی ہیں جو کہ کر رہے ہیں، جو کہ وہاں پہ انہوں نے دلی بند کرا دیا اور وہاں سے سب میرین لے گئے اور انہوں نے انڈر واٹر ڈرونز پھینکے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے ڈرونز نکل رہے تھے. یہ آپ کے پھپھا جی آگے تھے حامد میر صاحب کے، جنہوں نے آ کے یہ سارا کچھ کیا ہے. یہاں آپ کے چاچا آئے تھے، مجھے بتا دیں. یا آپ کے ابا آگے تھے جنت سے، جہاں پہ بھی ہوئے، جنت میں، جہنم میں، وہاں سے آگے تھے. ان کے گوسٹ آگے تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کر دیا تھا. مجھے بتائیں ذرا، کون یہ سب کچھ کر رہا، کس نے کیا ہے سب کچھ؟ سمپل سی بات ہے بھائی، تم ہو یا تو تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، جو کہ نمبر 1 ڈائگنوسس ہے تمہارا، اور تم یہ EU ڈس انفو نیٹ ورک جو انڈین کرونیکلز کا، کہ جس میں وہ سارے کے سارے
فیک جو ایکٹیوسٹ، فیک جرنلسٹ کے نام تھے، اور اس میں میڈیا آؤٹلیٹس فیک تھیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز این جی اوز فیک تھیں، جن کا کام ہی یہ انڈیا نے لگایا ہوا تھا کہ آپ نے یو این کو اور یورپین یونین کو پاکستان کے خلاف بھڑکانا ہے. تو یا تو آپ اس نیٹ ورک کا حصہ ہو یا پھر آپ گدھے ہو، اور آپ یہ ان کی نواز شریف کی کھوتا بریانی کھا کھا کے اب کھوتا بن چکے ہو، اور آپ کو بڑا شوق ہے اپنی بےزتی کرانے کا، کیونکہ یہ قوم تو سمجھ چکی ہے، اس کو اتنا شعور آ چکا ہے کہ یہ ہائیبرڈ وارفیئر چل رہا ہے. ہمارے آئی ایس آئی کے جو آفیسرز ہیں وہ ہمارا غرور ہیں، ہمارا فخر ہیں، ہماری گلوری ہیں، ہماری آنر ہیں، ٹھیک ہے نا. ہماری جو بہنیں، بچیاں، مائیں دن رات ہمارے آئی ایس آئی کے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. میں دعا کرتی ہوں، میں اپنی ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ہمیں اور وسائل دے کہ ہم اور بہت کچھ کر سکیں، ابھی جو کر رہے ہیں اسے 10 ٹائم زیادہ کر سکیں. لیکن یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے جی، اچھا آپ کو کیا ثبوت، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ بندے جو آئے تھے اسد کے گھر میں وہ آئی ایس آئی کے بندے تھے؟ آپ کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ آئی ایس آئی کے بندے ہیں؟ مطلب آپ نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے. ہمیں کیا سمجھتے ہو آپ خود تو کھوتے ہو، تو ہمیں سمجھتے ہیں یہ ساری قوم کھوتا ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ عقل نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرسنری، کوئی بھی اساسن آسانی سے بھاڑے پہ آپ لے کر بھیج دو اور اس کو کہو کہ تم کہنا کہ تم آئی ایس آئی کے بندے ہو. اتنے تو یہاں پہ را کے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں، روز اینٹ پٹو تو را کا ایجنٹ نکل رہا ہوتا ہے یہاں سے. موساد، وہ مولوی نکل رہے ہوتے ہیں جو موساد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو فتنہ پرستی کروا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو مجھے بتاؤ کہ اس ماحول میں بیٹھ کے تم اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو مجھے آپ کے گھر کے بھید پتہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ کی بیوی کیا کرتی ہے، گولی چلاتی ہے. ہمیں کیا، مجھے کیا اگر جنرل کی بیوی اس کے گولی چلاتی ہے یا اس کو چھتر مارتی ہے یا اس کو پینٹی لگاتی ہے؟ وائی شوڈ آئی کیئر؟ وائی شوڈ اینی پاکستانی کیئر؟ وہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، اس کے بیڈ روم میں جو ہو رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے. مریم کو اگر صفدر مارتا ہے کمرے میں بند ہو کے تو مجھے کیا؟ نواز اگر کلثوم کو وہ کرتا تھا، چیٹ کرتا تھا، سب کو پتا ہے اس کے سکینڈلز کا، مجھے کیا؟ یہ جو کیا نام ہے اس کا، شہباز شریف، عشق مشق کے اس کے پتہ نہیں، اس کو الزبتھ ٹیلر کہتے ہیں، پاکستانی الزبتھ ٹیلر، میل ورژن آف الزبتھ ٹیلر. ہمیں کیا؟ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا جو ان سے جو ہمارا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری پارلیمنٹ میں ہیں، ان کو ہم نے کام بتایا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے ہو دین دیٹ از اے پرابلم. اب وہ آپ رپورٹ کریں. اب یہ حامد میر کا سٹینڈرڈ نا اب وہ پاپارازیز کا ہو گیا ہے. وہ جو ڈائنا کے پیچھے کیمرہ لے کے پھر کرتے تھے کہ ڈائنا اب فلانے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی تو اس کے ساتھ چلی گئی. وہ جو ابھی بھی یلو جرنلزم نہیں ہوتا، وہ جو ٹیبلوئڈز ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی سارا دن یہ ہوتا ہے کہ جنرل کے بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے، جنرل کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہو دی ہیل کیئرس کہ اس کی بیوی اس کو مار رہی ہے، اس کو گولی چلا دی یا پھر یہ کر دیا، وہ اس کے گھر کا معاملہ ہے بھائی. میاں بیوی کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، پیار محبت بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے. کوئی میاں بیوی مجھے بتا دو کہ جن کی زندگی میں کبھی لڑائی نہ ہوئی ہے، وہ پھر میاں بیوی ہوں گے ہی نہیں. ہر گھر کا معاملہ ہے، کبھی اچھا ہو جاتا ہے، کبھی برا ہو جاتا ہے. ہمیں کیا اگر ان کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ وائی شوڈ وی کیئر؟ دس از ناٹ آف آور بزنس. ہمارا بزنس اس سے ہے کہ جی وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، صحیح، ہاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. کیا وہ جو پاکستان کے جو گولز ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں الحمدللہ. ہمارا نیوکلیئر پروگرام سیف ہوا ہوا ہے ابھی تک ماشاءاللہ سے. اتنے لوگوں نے اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، اٹیک کرنے کی کوشش کی، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ ماشاءاللہ سے سپر ڈوپر چل رہا ہے. پھر یہ جو آپ کی یہ جو مودی کا بینڈ بجا دیا ہمارے آئی ایس آئی کے جوانوں نے، وہ آپ کے پھپھا جی نے تو نہیں کیا نا، وہ تو آئی ایس آئی کے جوانوں نے کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ابھی جو اسرائیل کا بینڈ بجایا ہے وہ بھی آپ کے پھپھا جی تو نہیں آ کے کر کے گئے.
وہ ہمارے ISI کے جوانوں نے کی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس وقت ٹارگٹ پر ہیں. وہ اب چاہتے ہیں کہ ISI کو ٹارگٹ کر کے ISI کا بینڈ بجائیں، ہائبرڈ وار کریں، کیونکہ ڈائریکٹ کامبیٹ میں تو 2019 میں اسرائیل بھی فیل ہو گیا تھا، انڈیا بھی فیل ہو گیا تھا. فیبرری 27 2019 میں انہوں نے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کامبیٹ کر کے دیکھ لیا تھا، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈائریکٹ کامبیٹ میں یہ ہمارے سے جیت نہیں سکتے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ تماشا کیا اگست میں انیکسیشن کا فورسفل. اس میں بھی اب آپ کا آپریشن چل رہا ہے، وہ نہیں رکتا. آرمی کبھی بھی کام نہیں چھوڑتی اپنا، وہ 24 گھنٹے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو آرام سے AC والے کمروں میں بیٹھ کے گپے مار مور کے، سٹوریاں ڈال ڈول کے، کہانیاں ڈال ڈول کے، اپنے ڈسکشنز کر کے وہاں سے آپ کو کہیں سے کہیں خفیہ کال آ جائے گی، انڈیا سے کوئی مودی کا یار کال کر دے گا آپ کو کہ حامد آئی ہیو دس انفارمیشن، کلاسیفائڈ انفارمیشن فار یو، آئی وانٹ یو ٹو لیک اٹ اینڈ ٹیل ایوری باڈی. تو تم تو اس کے اوپر بھی یقین کر لو گے. وہ تمہیں جب جھوٹ پہ جھوٹ سنائی جائیں تو تم تو اس پہ بھی یقین کر لو گے. وٹ از یور سورس؟ وٹ از یور ایویڈنس؟ ویئر از یور پروف؟ تم لوگوں نے اتنی گندی کیمپین چلائی ہوئی ہے، اتنی گھٹیا کیمپین، پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے تمہیں مشرف ایک مل جاتا ہے. وہ مشرف کو لے کے بیٹھ جاتے ہو تم لوگ. مشرف، اچھا مشرف دبئی میں، اس کو کون پیسے دے رہا ہے؟ اچھا وہ دبئی میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر کیوں نہیں آتا؟ ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک مشرف پہ تمہاری سوئی اٹک جاتی ہے. یا پھر تمہیں وہ جنرل رانی یاد آ جاتی ہے یحییٰ خان کی. اب نہ یحییٰ خان رہا، نہ جنرل رانی رہی، اب نہ ایوب خان رہا، نہ جنرل ضیاء رہا. مطلب تم لوگوں نے اپنے آپ کو ریٹرو فکس کرا لیا ہے کہ تم لوگ اب 70 سال پہلے والے پاکستان میں نہ فکسیٹ ہو کے بیٹھ گئے ہو. دنیا بدل گئی، انفارمیشن سورسز بدل گئے. اب تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے. اب کوئی آپ کی بکواس جو ہے نا وہ ایسے ایبزارب نہیں کرے گا. لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ حامد میر صاحب یہ آپ کہاں سے کہانیاں لے کر آتے ہیں؟ آپ کو رات کو خواب میں ایک الف لیلا آ کے کوئی سنا جاتا ہے اور صبح اٹھ کے آپ وہ الف لیلا سب کو سنا رہے ہوتے ہیں. یہ باتیں آپ کو آتی کہاں سے ہیں؟ مطلب آپ کے پھپھا گیا تھا وہاں پہ اسرائیل کو جنگ ہرانے کے لیے، آپ کا چاچا گیا تھا انڈیا بند کرانے کے لیے اور دلی بند کرانے کے لیے. مطلب ہمارا دماغ ہے، ہماری کچھ سمجھ عقل ہے، ہم بھی کوئی رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ISI کتنی محنت کر رہی ہے، جان مار رہی ہے، اور تم اس بات پہ ہی تلے ہوئے. تمہیں لگتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑا جو دشمن پاکستان کا ہے وہ ISI ہے. اگر پاکستان کی دشمن ISI ہوتی تو آج اس دنیا میں پاکستان کے نام کا کوئی ملک ہی نہیں ہوتا. ان کو تو روز خریدنے کے لیے سونے کے پہاڑ دینے کے لیے ہمارے دشمن تیار ہوتے ہیں. آفیسرز کو جو بھی پوزیشنز میں ہیں، اگر یہ ان کے اوپر سیل ٹیگ لگا ہوتا، اگر یہ فار سیل ہوتے تو پاکستان تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا نا. اب تم کہو کہ ہاں 1971 میں ٹوٹ گیا. 1971 میں آپ کے بھٹو نے کیا کم تماشے کیے تھے؟ بھٹو نے کیا کم تماشا کیا؟ یحییٰ خان نے کیا کہا تھا کہ بھٹو تم پرائم منسٹر بنو اور شیخ مجیب الرحمان کو نہ بننے دو، اور ٹھیک ہے توڑنے دو فلانا ٹمکانا. آپ کا الیکشن ہوا تھا. آپ بھٹو تو بہت کرتے ہو، لیکن یہ کیسا جمہوری آپ کا وہ ہے کہ جس نے جو جیتا تھا الیکشن اس کا ماننے سے انکار کر دیا. اور اگر وہ مان جاتا تو شاید آج پاکستان ٹوٹتا ہی نہیں، سول کرائسس اس لیول تک جاتا ہی نہیں. تو آپ جب بلیم کرتے ہیں نا سارا کہ ہاں یحییٰ نے توڑا تھا پاکستان، یحییٰ نے اکیلے پاکستان نہیں توڑا تھا. یحییٰ نے تو آگے پھر کہا تھا بھٹو کو پورا وہ دے دیا تھا ان دا نیم آف سو کالڈ ڈیموکریسی. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کی جمہوریت تھی، اور آپ کے یہ نقلی جمہوریت کے پیروکار تھے، علم بردار تھے کہ جنہوں نے ملک توڑا صرف خود پرائم منسٹر بننے کے لیے. تو اس لیے یہ جو آپ کہانیاں ہمیں سناتے ہیں نا الف لیلا، یہ ان کا اثر نا صرف آپ جیسے کھوتوں پہ ہو سکتا ہے. جو سمجھدار، عقل مند، تھوڑا سا شعور رکھنے والی قوم ہے نا، جو کہ یہاں پہ اب میجورٹی ہو چکی ہے، وہ آپ کی ان باتوں میں نہیں آ سکتی. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مودی کا کیا ستیہ ناس ہوا ہوا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے اس وقت اسرائیل کو رونا پڑا ہوا ہے، شکست فاش ہوئی ہے، ہل کے رہ گیا اسرائیل. وہ نیتن یاہو کو اتارنے کے چکروں میں ہے.
گریٹر اسرائیل پروگرام پورا ناکام ہو گیا مڈل ایسٹ میں. ہندوتوا پروجیکٹ ناکام ہو گیا. پاکستان ابھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے ماشاءاللہ سے, الحمدللہ. یہ آپ کے پھوپھا جی آگے کرتے ہیں سارا کچھ, یہ آپ کے چاچا جی آگے کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ سے ہمارا فخر ہے, غرور ہے ہمارا. الحمدللہ اللہ نے زندگیاں دیں, ان کو خوشیاں دیں, ان کو بہت ترقیاں دیں, ان کو بہت دعائیں ان کے لیے. اور تمہاری بکواس سے یہ ہمارے دل میں جو محبت ہے ہمارے عائشہ کے بچوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, وہ ختم نہیں ہوگی. تم صرف اپنا منہ کالا کر رہے ہو یہ بکواس کر کے, اور اس کا تمہیں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اب تم یلو جرنلزم اور پیپرازی جرنلسٹ بن گئے ہو. اب تمہارا وہ جو لیول تھا نا ایک زمانے میں وہ ختم ہو چکا ہے. اب تم صرف وہ ٹیبلوئڈ جرنلسٹ بن چکے. جرنلسٹ تو تمہارے لیے نام ہی کہنا غلط ہے. وہ ٹیبلوئڈ, وہ جو سنسنی پھیلانے والا نہیں ہوتا, ایک بندہ ہوتا ہے ہر ملک میں, یو کے میں ہوتے ہیں وہ جو یہ سٹار اور یہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو پڑھنا نہیں چاہتا کوئی, کیونکہ اس میں ہر وقت سنسنی پھیلائی ہوتی ہے. انہوں نے وہ لے کے کیمرہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سیلیبریٹیز کے پیچھے کہ میگن نے آج یہ کھا لیا, تو آج پرنس ہیری نے وہ کھا لیا, تو انہوں نے یہ کہہ دیا, تو یہ کر دیا. اب تمہاری اوقات وہ رہ گئی ہے, تمہیں کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے, تمہاری کوئی ویلیو نہیں رہے گی پاکستان میں. تو اس لیے اپنے ہوش کے ناخن لو اور عقل کرو. اگر تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو تو وہ بھی آبویس پتہ چل جانا ہے ہمیں. EU ڈس انفو رپورٹ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جس نے اتنے بڑے بڑے ٹینکس کو ہلا دیے. تھنک ٹینکس تھے, آپ کی NGOs تھیں, آپ کی فیک یہ جرنلزم سو کالڈ نیوز آؤٹلیٹس تھیں, ان سب کو ہلایا ہے. تو تمہاری بھی ایک ڈس انفو رپورٹ حامد میر لیک آ جانی ہے, اور پھر تمہاری بھی اندر کی ساری سٹوری سب کو پتہ چل جانی ہے. اس لیے یہ جو کھوتوں والا کام تم نے شروع کیا ہوا ہے نا, یہ بند کرو. اس کا نقصان صرف تمہیں ہو رہا ہے. پاکستان سیٹ ہے, ہم چل ہیں الحمدللہ, ہمیں تمہاری اس بکواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ISI کی عزت میں کوئی 1% بھی کمی نہیں آئی تمہاری بکواس سے, بلکہ الحمدللہ ان کی عزت اور بڑھ گئی ہے. اللہ حافظ.